السلام علیکم دوستو، میں ہوں عتیق اللہ قاسمی۔ میرا یوٹیوب چینل عتیق اکیڈمی پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آج پھر سے میں حاضر ہوا ہوں اردو گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سبق نمبر 8 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فعل کی کچھ باتیں آئی ہیں، فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے، اور یہ سبق نمبر 19 میں فعل کی اقسام بناوٹ کے اعتبار سے۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 7 قسمیں ہیں، یہ 6 نہیں ہے بلکہ 7 قسمیں ہیں، فعل کی 7 قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نیچے فعل کی 6 قسمیں ہیں، سوری بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں۔ نمبر 1، فعل ماضی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوئے ہوں، وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہو وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ جیسے وہ آیا، وہ کھایا، وہ گیا، وہ کیا، یہ سب کیا ہوگا؟ فعل ماضی کہلائے گا۔ تو فعل ماضی کی اب 6 قسمیں ہونے لگی۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں نہیں بلکہ یہ 7 قسمیں ہیں۔ یہاں ہم کو 7 بتانا تھا لیکن اوپر بتا دیے 7، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکی، فعل ماضی شرطی، ماضی تمنائی۔ یہ سب کیا ہے کہ فعل ماضی کی 7 قسمیں ہو گئی۔ فعل ماضی کی 7 قسمیں ہو گئی۔ اب ہر ایک کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں کہ مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، قریب ہو یا دور کسی کی تعین نہیں کیا، بلکہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی مطلق کہلائے گا۔ اب ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر سے نا کو ہٹا کر الف لگا دیتے ہیں، ماضی مطلق بن جاتا ہے۔ مصدر جیسے لکھنا، نا ہٹا کے الف بڑھا دیے، لکھا، لکھنا سے لکھا۔ کب لکھا؟ مطلق زمانہ، کوئی زمانہ متعین، قریب میں، بعید میں، ماضی استمراری میں، شکی میں، تمنائی میں، کب کیا کوئی زمانہ متعین نہیں ہے بلکہ ماضی مطلق میں کیا۔ سمجھ آیا کیسے؟ جیسے لکھنا سے لکھا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کھانا سے کھایا، لکھنا سے لکھا، پڑھنا سے پڑھا، یہ کیا ہو گیا؟ ماضی مطلق۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام قریب زمانے میں ہوا ہے، کام قریب زمانے میں ہوا۔ کب ہوا ہے کام؟ کام قریب زمانے میں ہوا، فعل ماضی قریب، سمجھے؟ کام قریب زمانے میں، جیسے وہ آیا، وہ چلا گیا، احمد بیٹھا، اس نے لکھا۔ وہ آیا، وہ چلا گیا، احمد بیٹھا، اس نے لکھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ قریب زمانے میں کام ہوا ہے۔ ماضی شکی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں شک پایا جاتا ہے، یعنی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ پایا جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ ماضی شکی کہلائے گا۔ جس میں شک و شبہ پایا جائے وہ ماضی شکی کہلائے۔ وہ آیا ہوگا، وہ آیا نہیں آیا ہوگا، تو کسی کام میں شک پیدا ہو تو وہ ماضی شکی کہلائے گا۔ وہ بیٹھا ہوگا، وہ چلا گیا ہوگا۔ اب ماضی شکی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے بعد ہوگا یا ہوں گے لگا دیتے، ماضی مطلق کے بعد ہوگا یا ہوں گے لگا دیتے ہیں، وہ ماضی شکی ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، ماضی مطلق، آیا ہوگا، وہ بیٹھا، بیٹھا ہوگا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا ہوگا، تو ہوگا یا ہوگی ہوں گے لگائیں گے تو یہ ماضی شکی بن جائے گا، ماضی مطلق سے۔ اب ماضی شرطی ایسے فعل ماضی ہے جس میں شرط کا ہونا پایا جائے، شرط کا ہونا پایا جائے۔ مثلا اگر وہ محنت کرتا کامیاب ہو جاتا، وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، وہ محنت کرتا تو کیا ہو جاتا؟ کامیاب ہو جاتا، محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ سمجھا گیا؟ ماضی شکی اس کو کہیں گے۔
دیکھیے وہ تھوڑا سا آواز میں کبھی کمی بیسی ہو گئی تھی، آواز گڑبڑ ہو گیا تھا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ماضی شرطی ایسے فعل کو جن میں شرط کا ہونا پایا جائے، اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، یعنی فعل ماضی شرطی جس میں شرط پایا جائے. کیا؟ ماضی شرطی جس میں شرط پایا جائے. اب یہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر سے جیسے نہ سے ماضی شرطی جاتا، گیا سے ماضی شرطی گیا ہوتا، سمجھے، یہ ماضی شرطی کہلاتا. اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے. تو باتیں کیا چل رہی تھی؟ ماضی شرطی. ماضی شرطی کیسے ہے سمجھ آ گیا. اب سمجھتے ہیں کہ اب مثال وہ آیا ماضی مطلق ہے، اب اس میں ہے لگانے سے وہ آیا ہے ماضی قریب بن گیا، وہ آیا ہے ماضی قریب بن گیا. وہ ماضی قریب بنانے کا یہ قاعدہ ہے. فعل ماضی بعید. فعل ماضی بعید کیا ہے کہ یہ وہ فعل ماضی ہے جس میں کام دور کے زمانے میں زمانے یعنی زمانے بعید میں ہوا ہو پایا جائے. دور کے زمانے یعنی زمانے بعید میں کام کا ہوا ہو پایا جائے. زمانے بعید میں کام کا ہوا ہو پایا جائے وہ فعل ماضی بعید ہوگا. جیسے وہ لکھا ہوگا، ایسے افعال جیسے آیا تھا، آیا ہوگا، ایسے افعال جن میں ظاہر ہوتا ہو کہ زمانے بعید میں دور کے زمانے میں گزرا ہوا زمانے میں پایا جائے. ماضی مطلق میں تھا لگا دیں تو فعل ماضی کیا ہو جائے گا؟ بعید بن جائے گا. ماضی استمراری. ماضی استمراری فعل جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا بار بار ہونا پایا جائے. جاری رہنا یا بار بار ہونا پایا. جیسے وہ آنا تھا، اسلم لکھتا تھا، مریم جاتی تھی، وہ لکھتا تھا، وہ کرتا تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ماضی استمراری. زمانے یعنی یہ ہے کہ بار بار کسی کام کا ہونا پایا جائے. ماضی تمنائی. ایسے فعل جس میں آرزو یا تمنا پائی جائے. آرزو یا تمنا پائی جائے. ماضی استمراری ایسے فعل جس میں آرزو یا تمنا پایا جائے. مثال کے طور پر کاش میں تھوڑا اور انتظار کر لیتا تو مجھے مل جاتا. کاش میں تھوڑا انتظار کر لیتا. تو وہ عربی میں مقولہ ہے نا، لیت الشباب یعود، کہ کاش کی جوانی کا زمانہ لوٹ آتا ہے. یہ تو تمنا ہی ہے، تمنا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جوانی کبھی واپس نہیں آ سکتی. ماضی تمنائی کے ساتھ کاش لگاتے ہیں لیکن کاش کا ہونا لازمی نہیں ہے. ماضی تمنائی کے ساتھ کاش لگاتے ہیں لیکن کاش کا ہونا لازمی نہیں ہے. فعل حال. اب وہ جو قسمیں ہوئی تھی اوپر، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ان میں سے فعل حال وہ فعل ہے جس سے یہ ظاہر ہو کام موجودہ زمانے میں ہوا ہو یا ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ بچہ کھیلتا ہے، امی پکا رہی ہے، وہ پڑھتا ہے، تارے چمک رہے ہیں. یہ سب کیا ہوگا؟ یہ فعل حال ہے. بنانے کا قاعدہ، حال کا بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ کو دور کرنے کے بعد تا رہے لگا دیتا ہے. جیسے پڑھنا سے پڑھائی اور پڑھ، یہ کیا ہو گیا؟ فعل حال. فعل مستقبل. بہت سے ایسے کام ہیں جو آئندہ زمانے میں ہونے والے ہوتے ہیں، یا وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، کیا ہوگا؟ وہ سب فعل مستقبل کہلائے گا. جائے گا، پڑھے گا، کھائے گا، یہ سب ایسے افعال ہیں جو ظاہر کر رہا ہے کہ کام کب ہوا ہے، کب کیسے ہوا ہے، کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے. نمبر 4، فعل مضارع. فعل مضارع سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کام حال یا مستقبل دونوں میں پایا جائے. فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں دو زمانہ پایا جاتا ہے. کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ دو زمانے. حال یعنی موجودہ زمانے، مستقبل یعنی آئندہ، دونوں زمانے پایا جاتا ہے. بہت سے افعال ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہوگا یا آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے. یعنی ایسا افعال جن میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پایا جائے. تو فعل مضارع کسے کہیں؟ جس میں زمانہ حال یا استقبال دونوں پایا جائے. اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ کو دور کرنے کے بعد یہ
اے آئیے لگا دیتے ہیں مصدر کے اے علامت نا کو دور کرنے کے بعد اے لگا دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے زمانے مضارع بن جائے گا کھانا سے کھائے پڑھنا سے پڑھے یہ زمانے مضارع ہوا پڑھتا یا پڑھے دونوں کہہ سکتے ہیں نمبر 5 فعل امر فعل امر وہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کام کے کرنے یا حکم پایا جائے فعل امر اس میں جس میں کسی کام کا حکم پایا جائے کسی کام کو بتلانا پایا جائے حکم پایا جائے ہے چاہے وہ زیادہ تر تو چھوٹوں پر چھوٹے بڑے کو حکم دیتے ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے کو حکم دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فعل امر سب پہ بولا جا سکتا ہے جیسے استاد طالب علموں کو حکم دیتے ہیں یا ماں باپ اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب فعل امر ہوگا اب یہ ہے کہ اگر برابری کا اگر بڑا آدمی ہے بڑے آدمی چھوٹے کو کہہ رہا ہے تو امر ہوا برابر کا کہے گا کچھ اور ہوگا یا اپنے سے چھوٹے کو کہے گا تو اور ہوگا سمجھے تو یہ الگ الگ ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتا ہے التماس ایک ہوتا ہے گزارش حکم التماس گزارش حکم تو یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے کو دے گا التماس یہ ہے کہ برابری کو دے گا اور کیا نام ہے کہ شفقت سے کسی کو بولا جائے تو وہ چھوٹے بچے کو وہ سمجھے یا چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو بولے گزارش میں آپ کو وہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو بولے گا تو وہ چھوٹا آدمی بڑے کو کیا کرے گا گزارش کرے گا غور سے سمجھیے پھر سے کہ حکم کے 3 مرحلہ ہے اگر بڑا آدمی چھوٹے کو کوئی چیز کہتا ہے تو وہ حکم ہوا اور اگر دونوں برابر ہے کہنے والا اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ دونوں برابر ہے تو یہ التماس ہوا اور اگر چھوٹا آدمی بڑا آدمی کچھ کہہ رہا تو وہ کیا ہوا گزارش کیا ہوگا گزارش وقت پر کام کرو وقت پر کام کرو بڑوں کا کہا مانو بڑوں کا کہا مانو میری بات سنو ان مثالوں میں کرو مانو اور سنو یہ سب کیا ہوگا یہ حکم کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں نمبر 6 میں فعل نہیں وہ فعل ہے اس میں کام کے کرنے کے معنی کرنے سے منع کیا جس میں کسی کام کے کرنے کو منع کیا ہوگا جس میں کسی کام کے کرنے کو کیا ہوگا منع کیا ہوگا کسی کام کے کرنے کو منع کیا ہوگا مت پھول مت توڑو جھوٹ مت بولو اس میں یہ توڑنا اور جھوٹ بولنے کو کیا ہے کہ اس پر مجبور کیا گیا ہے یہ فعل نہیں کہلائے گا کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کو بتلایا جائے اس میں مت اور نہ فعل نہیں ہے فعل امر سے پہلے مت اور نہ لگا دینے سے فعل نہیں بن جائے فعل امر سے پہلے مت یا نہ لگا دینے سے کیا ہوگا فعل نہیں بن جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل ہیلپ فل لگا ہو بالکل اچھا لگا ہو اگر لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دے اپنے دوستوں سے عتیق اکیڈمی کو سبسکرائب کریں عتیق اکیڈمی